ایک جنگل میں شیر، گیدڑ، لومڑی، ہرن اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے۔ شیر خود کو جنگل کا سب سے بڑا اور افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ جب اور جس وقت چاہتا کسی نہ کسی جانور کو جھپٹتا اور اس کو کھا جاتا۔ سارے جانوروں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا، نہ جانے کب اور کس وقت کس کی باری آ جائے۔ ایک دن کئی جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور باری باری کہنے لگے، شیر بادشاہ، تم واقعی ہمارے بادشاہ ہو اور ہم تمہاری رعایا، لیکن اگر تم ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤ گے تو تمہاری رعایا ختم ہو جائے گی، پھر تم کن پر اپنی حکومت کرو گے؟ شیر دہاڑتے ہوئے کہا، ارے بے وقوفو، اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گئے تو میں کسی اور جنگل میں چلا جاؤں گا۔ ابھی مجھے ایسی کوئی فکر نہیں، کیونکہ فی الحال اس جنگل میں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ اپنی خوفناک آواز میں دہاڑا اور ان جانوروں میں سے ایک کو دبوچ کر کھا گیا۔ باقی جانور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کو راستے میں لومڑی مل گئی اور انہوں نے لومڑی سے کہا، بی لومڑی، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر بادشاہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ لومڑی بولی، بھائیوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں اپنی اس ترکیب پر عمل کر کے اپنی اور تم سب کی جان اس نامراد سے بچا لوں گی۔ ہم سب کو اس مردود سے نجات مل جائے گی۔ اگلے روز لومڑی شیر کے پاس پہنچتی، سلام کیا اور شیر کا حال پوچھا۔ شیر اس وقت بہت بھوکا تھا۔ لومڑی کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ وہ لومڑی بہت موٹی اور تازی تھی۔ اس نے لومڑی سے کہا، اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی، ورنہ آج تمہاری تلاش میں جانے والا تھا۔ میری کئی روز سے تم پر نظر تھی اور تمہارا گوشت کھانے کی تمنا تھی۔ چلاک لومڑی نے جواب دیا، شیر بادشاہ، میں بہت پہلے سے تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن جب میں اس طرف آ رہی تھی تو راستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا اور کہنے لگا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم ایک شیر کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، تو دہاڑ کر بولا، کون ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی تاکہ تمہیں یہ خبر سنا دوں کہ اس جنگل میں ایک اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ لومڑی کی زبانی کسی اور شیر کے متعلق سن کر اس شیر کو بڑا غصہ آیا۔ نتنے پھیلا کر، کہاں ہے وہ بدماش، میں ابھی اس کو اس کی گستاخی کی سزا دے۔ لومڑی نے بتایا، وہ شیر ایک میل دور پہاڑی کے پاس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے۔ شیر نے کہا، مجھے وہاں لے چلو تاکہ میں ابھی اور اسی وقت اس گستاخ کو مزہ چکھا دوں۔ لومڑی بولی، ہاں شیر بادشاہ، میرے لیے چلیے۔ چنانچہ چالاک لومڑی اس کو اپنے ہمراہ لے کر اس طرف کو چل دی۔ راستے میں وہ شیر کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی خوب تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک کنویں کے پاس پہنچ کر بولی، شیر بادشاہ، کنویں کی منڈیر پر چڑھ جاؤ، دوسرا شیر تمہیں نظر آ جائے گا۔ شیر کنویں کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کنویں کے اندر پانی تھا اور پانی میں اس کو اپنا عکس دکھائی دیا، تو وہ دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ دوسرے شیر کو دیکھتے ہوئے وہ غصے میں برا حال ہو گیا اور وہ اپنی خوفناک اور گرجدار آواز میں دہاڑا۔ قدرتی طور پر عکس کے اندر بھی شیر دہاڑا، جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ 2-3 مرتبہ یہی تماشا ہوا۔ آخر شیر نے شدید غصے کی حالت میں عکس والے شیر پر حملہ کرنے کے خیال سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں کافی گہرا تھا اور گدلے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بالآخر شیر کنویں کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ لومڑی خوشی خوشی سے اپنے دوست جانوروں کے پاس پہنچی اور انہیں خوشخبری سنائی، میں شیر بادشاہ کو ختم کر آئی ہوں۔
اب ہم سب کی جان محفوظ رہے گی۔ سب جانوروں نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ خدا نے تمہیں سب سے زیادہ عقل و سمجھ دی ہے۔ سب جانوروں نے ایک جگہ جمع ہو کر خوب جشن منایا۔ واقعی لومڑی ایک بہت چالاک جانور ہے۔